جب اندر تک گہری خاموشی چھائی ہو تو باخدا خاموشی کے سوا ہر آواز تکلیف دیتی ہے۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بے معنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ خاموشی جن کو اچھی لگ جائے وہ پھر بولا نہیں کرتے۔ کبھی کبھی الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کچھ کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جاؤ اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھو۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشیاں توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہوتا ہے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے۔ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشیوں سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ کسی کی خاموشی کو اس کا تکبر مت سمجھو، کیا پتہ وہ خود ہی اپنی ذات سے جنگ کر رہا ہو۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اس رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو ان کے لہجے میں جواب دے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہ مانگا کریں، بات کریں، اپنا دامن صاف رکھیں، پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں، اس کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے۔ الفاظ کبھی بھی انسان کو کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے۔ خاموشی مزید تضلیل سے بچا لیتی ہے۔ جنہیں آپ کو غلط ہی سمجھنا ہے وہ لوگ آپ کی خاموشی کو بھی غلط مطلب ہی دیں گے۔